व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। आपने ज़रूर मशहूर मकौला सुना होगा, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। आज हम मशहूर किताबों के हवाले से आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है और कामयाबी, खुशी और सुकून का अच्छा सोचने, अच्छा बोलने और अच्छा सुनने से क्या अहम तरीन ताल्लुक़ है। रोंडा बाइन अपनी शोरा आफाक किताब कामयाबी का राज द सीक्रेट में बताती हैं, हमारे अंदर एक कायनात रोनुमा है, एक निज़ाम शमसी है जिसका मरकज़ दिल है, जैसे निज़ाम शमसी का मरकज़ सूरज है। हमारे 100 खरब कुलिये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों जैसे निज़ाम तनफ़ुस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। हमारी अंदरूनी कायनात ही दरअसल हमारी कामयाबी, खुशी और सुकून का तयन करती है। याद रखिए, हमारे ख़यालात ही किसी भी चीज़ की बुनियादी वजह हैं। लिहाजा जब भी आप मुस्तकिल बुनियादों पर कोई बात सोचते हैं तो वो सोच कायनात में मुंतकिल हो जाती है। ये सोच मकनातीसी अंदाज में आपको मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी से मुंसलिक कर लेती है और फिर कुछ ही सातों में उसके नताइज बाहर की कायनात से आपकी अंदर की कायनात तक पहुंच जाते हैं। आपके जज्बात और एहसासात कायनात की तरफ से आपसे गुफ्तगू का एक अंदाज है। लिहाजा जब आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा सुनते हैं तो अच्छी तवानाई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर आपका वास्ता और राब्ता कायनात से होता है और सबसे अच्छा होने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है। कायनात अच्छी चीज़ें आपकी तरफ भेजना शुरू कर देती है। मगर जब आप बुरा सोचते हैं, बोक्स, कीना, नफ़रत, हसद, धोखा, झूठ वगैरह के जज्बात रखते हैं या अल्फाज बोलते हैं तो मुस्बत तवानाई और अच्छी फ्रीक्वेंसी से हटकर बुरी तवानाई की मनफी चक्कर में फंस जाते हैं। इस तवानाई के चक्कर में बदहाली, गुर्बत, उदासी, डिप्रेशन और बीमारी आपकी सोच और अफ़ाल के नतीजे में के तौर पे ज़ाहिर होती है। जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ते कोसों मील दूर चले जाते हैं। ये फरिश्ते क्या हैं? दरअसल ये नूरानी वजूद हैं, यानी तवानाई, मज़बत तवानाई के हामिल ये वजूद, यह हाला फरिश्तों की सूरत में आपके करीब रहता है। जब आपके ख़यालात और अफ़ालात पाकीज़ा हों, अगर ना होंगे, मनफी होंगे तो शैतानी क़ुव्वतें आपको घेर लेती हैं और ये फरिश्ते दूर चले जाते हैं और तवानाई के ये हालों से आप महरूम हो जाते हैं। यही बात हज़रत शम्स अब्रेस रहमतुल्लाह अलैह के एक कौल में एलिफ शफ़क़ ने अपने नावल इश्क़ के 40 उसूलों में से एक उसूल के तौर पे बयान की है। आप फरमाते हैं, ये दुनिया उस बर्फानी पहाड़ की तरह है जहाँ बुलंद की गई है हर चीज़, हर आवाज़। ये पहाड़ों से टकरा के बाज़गश की सूरत में वापस हम तक पहुँचती है। जब भी तुम कोई अच्छी चीज़ या बुरी बात करोगे, तुम तक वो ज़रूर पलट के आएगी। चुनाचे अब अगर तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बुरे कलेमात मुँह से निकालो जो हर वक्त तुम्हारा बुरा सोचता रहता है, तो ये इस मामले को और भी गंभीर बना देगा और तुम मनफी कुव्वतों के एक ना ख़त्म होने वाले चक्कर में घूमते रहोगे। बजाय इसके कि तुम इसके लिए कुछ बुरा कहो, 40 दिन तक उसके लिए अच्छा सोचो और अच्छी बात मुँह से निकालो। तुम देखना कि 40 दिन के बाद हर शय मुख्तलिफ महसूस होगी, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे और अंदर से तब्दील हो गए हो, यानी तुम्हारी अंदर की कायनात अब तब्दील हो गई है। मौलाना रूम फरमाते हैं, कायनात बाहर नहीं, आपके अंदर मौजूद है। अपने अंदर देखना सीखो, क्योंकि तुम्हें जो भी दरकार है वो पहले ही तुम में मौजूद है। अर्श, कुर्सी, लोह सब तुम्हारे अंदर मौजूद है। सुकून, खुशी, कामयाबी भी आप ही के अंदर है। माहिर नफ्सियात माइकल बर्नार्ड कहता है, सुकून, कामयाबी, खुशी हासिल करने के लिए उस चीज़ से तवज्जो हटाना सीखें जो आप नहीं चाहते और पूरी तवज्जो सुकून, कामयाबी और खुशी देने वाली चीज़ों पर मरकूज़ कर लें। जब आप अपने एहसासात को मस्बत रुख्ती की तरफ मरकूज़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है और उन्हीं चीज़ों से भर जाती है। डॉक्टर जॉन डी मार्टिनी कहता है, जब इंसान का अंदर का तसव्वुर और बाहर की आवाज़ की आरा से ज़्यादा गहरा हो जाए, वाज़ा और बुलंद हो जाए, तो समझ लें आपने कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि अब आप कुदरती रहनुमाई से मुंसलिक हो गए हैं। आपका काम इर्द गिर्द के लोगों और दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि कायनात को अपने अंदर की कायनात के साथ हम आहंग करना है और कायनात के बहाव के साथ चलना है। शेख सादी फरमाते हैं, कल तक मैं
دنیا کو بدلنا چاہتا تھا تو ناکام تھا، آج خود کو بدل رہا ہوں تو میں کامیاب ہوں۔ ہماری کائنات بنیادی طور پہ ایک تخیل یا سوچ کا مظہر ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے اپنی ذات و صفات پہ ہمیں حادث نمونے کے طور پہ چلتی پھرتی کائنات کی شکل میں تشکیل دیا، اور اس نے اپنے میں سے روح منہ کی، جیسے کہ الف شفق کے ناول کے 40 اصولوں میں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ نے کہا اور میں نے اس کے اندر اپنے میں سے روح پھونک دی۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کیا تمہارے اعمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو پہچانیں جو ہمارے اندر موجود ہے، اس کو پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں۔ اپنی اندر کی کائنات کی حفاظت کیجیے، اس میں سکون، خوشی، کامیابی کے خیالات بھر لیں، تمام منفی خیالات رد کر دیں اور نکال دیں۔ آپ کی بیرونی دنیا میں یہ سب ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم جس بھی چیز کے متعلق سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ ہماری زندگی اور مستقبل کی حقیقت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کی اندرونی کائنات پریشان، خوفزدہ اور منفی ہے تو سارا دن مزید پریشانیوں اور خوف اور منفیت کو آپ اپنی زندگی میں کھینچ کر لائیں گے، کیونکہ ہمارے خیالات ہی کسی بھی چیز کی بنیادی وجہ ہوتے ہیں۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو یہ آپ کے خیالات ہی ہیں جو اس کا موجب ہوتے ہیں، لہٰذا اس وقت آپ راہ راست پر ہیں اور ایسی طاقتور فریکوینسی خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ جب خوش ہوتے ہیں تو مزید ایسی ہی چیزوں کو مائل کر کے آپ کے پاس وہی خوشیاں لانے والی ہوتی ہیں۔ ہم سب دراصل توانائی یا نور سے بنے ہیں، یہ سائنس بھی مانتی ہیں، جسے رب نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے۔ ہمارے خیالات انتہائی طاقتور ذریعہ ہیں۔ ہم جو بھی بات مستقل بنیادوں پہ سوچتے ہیں تو وہ سوچ کائنات میں منتقل ہو جاتی ہے، پھر یہ سوچ مقناطیسی انداز میں اپنے آپ کو ملتی جلتی فریکوینسی یا توانائی کی لہروں سے منسلک کر لیتی ہے، اور یہ فریکوینسی کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے آپ کو اچھے جذبات و احساسات فراہم کرتی ہے۔ جب آپ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اپنی اندرونی کائنات میں، تو دراصل بیرونی کائنات آپ کو پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ آپ اچھے خیالات سوچ رہے ہیں اور راہ راست پہ ہیں۔ یوں ہی جب آپ برے خیالات کی وجہ سے برا محسوس کرتے ہیں تو کائنات آپ کو محسوس کرواتی ہے کہ محتاط ہو جائیں اور اپنی سوچ فوری طور پہ بدل لیں۔ آپ کی منفی فریکوینسی ریکارڈ کی جا رہی ہے، اس کو بدلیں۔ آپ زندگی کا یہ اصول بنا لیں اور یاد رکھیں، جب آپ کی اندرونی کائنات ڈپریشن یا برے موڈ کی وجہ سے خراب ہو اور آپ برا محسوس کر رہے ہوں تو یہ بیرونی کائنات کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کسی برے خیال کے حامل ہیں، اور یوں آپ تک آنے والی کسی اچھائی کو فوری طور پہ آپ نے بدلنا ہے، اور آپ خود اپنے خیالات کی وجہ سے اچھائی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آپ جب اچھا محسوس کرتے ہیں تو اس دنیا میں ہی جنت میں ہوتے ہیں، اور برا محسوس کرتے ہیں تو اسی وقت دوزخ کا مزہ چکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور قول جو عشق کے 40 اصولوں میں الف شفق نے اپنے ناول میں بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہیں، اسی لمحہ موجود میں۔ جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزخ کی لپٹوں کی ضبط میں ہوتے ہیں۔ کہ اس سے بھی بدتر کوئی دوزخ ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس پائے کہ اس سے کوئی بےحد غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے۔ اس شخص سے پوچھ کر دیکھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزخ کسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ ضمیر کے بوجھ تلے دفن ہو رہا ہوتا ہے۔ اور کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے جب کوئی شخص جس پر خاص لمحات میں سکینیت نازل ہوتی ہے، جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ قرب کی حالت میں ابدیت کے اسرار سے ہمکنار ہوتا ہے۔ پوچھو اس شخص سے، وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے۔ اپنی سوچ کسی اچھی چیز کی طرف فوری طور پر متوجہ کر کے آپ منفیت سے نکل سکتے ہیں۔ آپ کسی سمت کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لیں، آپ خوشی محسوس کریں گے۔ کسی نعمت کی طرف، ایسی نعمت جس کو دیکھ کے آپ خوش ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا گھر، آپ کی خوبصورتی، آپ کے لمبے وال وغیرہ، کوئی درخت بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرندہ،
یا کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے، اس کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی کو انجوائے کریں اور اس پر شکر گزاری محسوس کریں اور خوش ہوں۔ جان لیں یہ ملکہ آپ ہی کو حاصل ہے ایز اے اشرف المخلوقات، کہ آپ اپنے خیالات کو اپنی پسند کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں، بالکل ایسے جیسے ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی پہ کوئی سنجیدہ اور پریشان کن ڈرامے کو بدل کر مسٹر بین کے یا کسی تفریحی چینل کو لگا دیا جائے تو فوراً ہی آپ سنجیدگی کی کیفیت سے نکل کے ہنسی مذاق کی کیفیت پہ منتقل ہو جائیں گے اور آپ کا موڈ صحیح ہو جائے گا۔ خواہ مسکرانا شروع کر دیں، کیونکہ بکل ولیم جیمس آپ جب مسکراتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، نہ کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ جب بھی پریشان ہوں اپنے اوپر ہونے والے رب کے انعامات کو یاد کریں اور شکر گزاری کی کیفیت خود پر طاری کر لیں، اور کم از کم 100 مرتبہ الحمدللہ کہیں اور رب کا شکر ادا کریں اور اپنی نعمتوں سے محبت کرنا اور ان پر شکر کرنا سیکھیں، جیسے کہ حضرت شمس تبریز نے عشق کے 40 اصولوں میں سے ایک اور اصول میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویوں کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو، اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لیے شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب بھی نثار ہوں گے انشاءاللہ۔